السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی۔ قادری امنا رہے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا نبینا طبیبنا مولانا محمد وشفیعنا و نبینا و مولانا محمد بعد الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں دام نگر شریف کے وہ تمام جیال مسلمان جنہوں نے ایک سید زادے کے عرس کے پربہار موقع پر اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، اور ان کی محنتیں یوں رنگ لائیں کہ ہمیں اور آپ کو بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ حق ہے۔ پروردگار عالم سب کی کوششیں، کاوشیں، محنتیں، محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ منبر رسول پر علماء اہل سنت کی خوبصورت جماعت موجود ہے۔ نقیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلی حضرت بڑے بھائی جناب محترم اختر رضا ضیائی صاحب قبلہ، مداح خیر الانام شاعر اہل سنت عزیز گرامی غلام غوث غزالی صاحب قبلہ، شاعر اہل سنت برادر گرامی جناب تسلیم رضا بریلوی صاحب قبلہ، ان سے بھی حضور کی خوبصورت نعت کے خوبصورت اشعار ملاحظہ فرمائے۔ ہمارے یہ دونوں مہمان خوبصورت آواز کے بھی مالک ہیں اور انداز کے بھی مالک ہیں، سارے ہی بریلی شریف کے۔ آج صابر بھائی بالکل فری بیٹھے ہیں اسٹیج پہ، ورنہ اتنے بزی رہتے ہیں کہ یہ اٹھ کے بھی کرسی سے نہیں جا سکتے۔ آج ان کا من یہ ہے کہ کسی کو بیٹھنے ہی نہ دیں کرسی پہ۔
خدا سلامت رکھے. ان پہ بھی مجاہد ملت کا بڑا خاص کرم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. اتنی خوبصورت نعت خوانی ہو رہی تھی، یقیناً جی تو چاہتا تھا کہ کچھ دیر اور سنا جائے، لیکن تھوڑی میری بھی مجبوری ہے کہ مجھے بھی لگ بھگ 3 بجے تک یہاں سے نکل جانا ہے. اگر وقت اور زیادہ کھچ جاتا تو شاید میں آپ سے بات نہ کر پاتا. بہرحال آپ کی محبتوں کا بے پناہ شکریہ. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. دھام نگر کے رضوی مسلمانوں اور مسلک اعلی حضرت کے پاسبانوں، میں آپ کو اس لیے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے عرس کے موقع پر اپنے اسلاف کی یاد اور ان کی روش کو تازہ رکھا ہے. سبحان اللہ. ورنہ کئی زمینیں اور کئی خانقاہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ بگڑے لوگ خانقاہوں کے مالک بن بیٹھے، اور وہ مسلک اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. عرس اللہ والے کا ہوتا ہے اور ناراض اللہ کو کر بیٹھتے ہیں. کہیں قوالیاں، کہیں ڈھول تاشے، کہیں مقابلے، اور اس کو عرس کا حصہ سمجھتے ہیں جاہل لوگ. میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں ان ڈھول بجانے والوں سے، اور مقابلے اور قوالیوں کو جنم دینے والوں سے، کہ اگر اللہ اجازت دیتا صاحب مزار کو کہ وہ مزار سے اپنے جسم کے ساتھ باہر نکل کے آتے اور بات کرتے، تو میں ان سارے ڈھول تماشے والوں کو لے کے ان کے پاس جاتا اور اس سید زادے کے قدموں میں کھڑا کر کے پوچھتا، بتاؤ ولی بننے کے لیے کیا ڈھول بجانا پڑتا ہے؟ ولی بننے کے لیے کیا مقابلہ کرانا پڑتا ہے؟ یہ مزار سے نکل کے کان اینٹ کے کہتے، خبردار، رب کا قرب پانے کے لیے راتوں کو سجدے کرنے پڑتے ہیں، دنوں میں روزے رکھنے پڑتے ہیں. واہ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. میں اس لیے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے عرس کے موقع پر ناچنے کا کوئی انتظام نہیں کیا، بہت اچھی. آپ نے کسی ڈھول تمکڑ کا انتظام نہیں کیا. آپ نے وہ محفل سجائی ہے کہ جس میں صرف اختر رضا نہیں آئے ہیں، جس میں صرف غلام غوث غزالی نہیں آئے ہیں، جس میں صرف تسلیم رضا نہیں آئے ہیں، بلکہ اس محفل میں خدا کی رحمت کے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ، بہت اچھے. مفتی صاحب زندہ باد. آج میں مجاہد ملت کی سرزمین پر ہوں. بالکل. میں تو دشمنوں کی زمین پہ بیٹھ کے بات کرتے ہوئے نہیں ڈرتا، آج تو اپنی زمین پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. اپنی زمین پہ. واہ کیا بات ہے، کیا کہنے. وہ ساری زمین ہماری ہے جہاں تک مسلک اعلی حضرت کا سکہ چلتا ہے. سبحان اللہ. یہ یاد رکھیے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. ہر وہ زمین ہماری ہے بے شک جہاں تک مسلک اعلی حضرت کا سکہ چلتا ہے. اور مبارکباد کے مستحق ہو جوانوں، بچوں، بوڑھوں، بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، اس زمین پہ سانس لیتی ہو جس زمین نے مجاہد ملت کے قدموں کو بوسہ دیا ہے، جس زمین نے حبیب ملت جیسے نونہالوں کو دیکھا ہے، اس زمین پہ سانس لیتے ہو جس زمین نے پورے اڑیسہ کی صدارت کی ذمہ داری اپنے سر اٹھا رکھی ہے. میں نہیں جانتا کہ آپ کیا سمجھتے ہوگے، آپ اس زمین کے رتبے کو کیا جانتے ہو،
لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں اس زمین کو بھی ناز ہوگا کہ میرے اوپر امام احمد رضا کا شیر بسا کرتا ہے. آج سید شاہ جمال الدین بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس میں بیٹھے. عرس کی محفل ہے. کس چیز کی محفل ہے؟ دیکھیے میرے سامنے وہی بولے جو رضوی ہو. صلح کلی کی مجھے داد بھی نہیں چاہیے، کیونکہ شیر بھوکا مر جاتا ہے لیکن کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا ہے. یاد رکھیے گا مجھے، ہاں مجھے صلح کلی کی داد نہیں، ٹناٹن سنی کی داد چاہیے. سبحان اللہ. سارے سنی بیٹھے، ذرا آگے والے بولیں یا رسول اللہ. کچھ کھا رہا ہے بچہ تو مجھے لگا شاید مسالہ کھا رہا ہوگا، کیونکہ ابھی میں نے دیکھا اتنے سارے مسالے کوئی لے کے آیا تھا ہے نا. حضور کی محفل میں اس ادب سے بیٹھا کرو کہ جس طرح دل کا وضو ہوتا ہے نا، اسی طرح آنکھ ناک منہ کا بھی وضو رہنا چاہیے. بڑے ادب سے حضور کی محفل میں بیٹھا کرو. برکتیں سب کو نہیں ملتی ہیں، بہت آئے ہوں گے اور چلے جائیں گے، صبح کہیں گے ہم گئے تھے کچھ نہیں ملا. تو یہ تو عرس کی محفل ہے، لوگ مدینے سے خالی لوٹا تھا، تو کیا مطلب مدینے میں بٹ نہیں رہا؟ بٹ تو رہا ہے، لینے والے نہیں تھے. وہ بھی ہیں جو 6-6 سال سے ان کی جالیوں کے آگے کھڑے ہو کر کے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، لیکن ایک جھلک حضور کی نہ دیکھ سکے. اور ایک وہ بھی ہے جو گیا مدینے شریف اور جا کے بس اتنا کہا تھا وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار. جب بندہ یہاں جب یہاں آ جاتا ہے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ خود کہتا پیشے نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. ہاں یہی امتحان، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. اور پھر وہ بعد میں کہتا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے جنہیں آگے جگہ ملی ہے وہ شکر گزار ہوں، ورنہ ان بھائیوں سے پوچھو جو بڑی محنت سے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا کوئی بھی بادشاہ اپنے لشکر میں بوڑھے سپاہی نہیں رکھتا، کوئی بھی بادشاہ اور کوئی بھی سپاہی اپنی سواری کے لیے بوڑھے گھوڑے نہیں رکھتا ہے. صحیح بات. اور عقل مند سپاہی کبھی ایک ہتھیار پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے. اچھا یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں تو میری کون سی مت ماری گئی ہے جو میں گونگوں پہ بھروسہ کروں گا؟ ہاں کیا بات یا رسول اللہ. میرے بھائی کا منہ چھپا رہا ہے، سب ٹھیک سے. چلو بھائی تو تھوڑا سا ادھر آ بیٹھے میرے سامنے، ادھر میں منہ دیکھ کے تقریر کروں گا تجھے. بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اتنے اچھے بچے میں دیکھ رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے، میں تو کہتا ہوں مسجدوں میں بھی بچوں کو لایا کرو. اتنے چھوٹے نہیں جنہیں پاکی ناپاکی کی تمیز نہ ہو، وہ بچے جو پاکی ناپاکی کو سمجھ جاتے ہوں انہیں مسجدوں میں بھی ساتھ لایا کرو، محفلوں میں بھی ساتھ لایا کرو. مسجدوں میں اس لیے ساتھ لایا کرو تاکہ جوانی میں کان پکڑ کے مسجد میں لے جانے کی ضرورت نہ پڑے، اور محفلوں میں اس لیے ساتھ لایا کرو کہ جب ہم قبرستان میں ہوں گے اور یہ ہندوستان میں ہوں گے، یہ جب کوئی عرس کی محفل سجائیں گے اور کوئی آ کے وہاں بڑا کہے گا کہ عرس شرک و بدعت ہے، یہ تھپڑ مار کے کہیں گے منہ بند کر، ہم تو بچپن سے اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے عرسوں کی محفل میں جایا کرتے تھے. واہ 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 سبحان اللہ. اس لیے بچوں کو حضور کی محفل میں لانا چاہیے. لائیں گے نا انشاءاللہ ضرور. اور اللہ سلامت رکھے ان بچوں کو. محفل شروع بھی نہیں پہ ہوتی اور ختم بھی نہیں پہ ہو جاتی. صحیح بات. صابر صاحب اللہ آپ کو کلیئر والے صابر کا فیضان عطا کرے.
محفل شروع بھی ہوتی ہے ان سے. واہ ہاں بھائی کرم بھائی سنیں آج کرم محفل شروع بھی ان سے ہوتی ہے اور ختم بھی ان سے ہوتی ہے. سچ بتائیے جب تلاوت ہوتی ہے تو محفل میں سب سے آگے بچے دکھائی دیتے ہیں. صحیح بات. کون ہوتا ہے؟ بچے ہوتے ہیں. جب آگے غزالی صاحب مائک پہ یا تسلیم صاحب یا اختر رضا بھائی پھر آتے ہیں نکل کے. اچھا شروع ہو گئی محفل. بچوں سے کہتے ہیں ہٹو یہاں سے, اب یہاں ہم بیٹھیں گے. صحیح صحیح. اب میری بات غور سے سنیے, لمٹ میں رہے, اوقات میں رہے. بچے کو اٹھانے کا تجھے ادھیکار نہیں. مکھیا ہوگا اپنے لیے, زمیندار ہوگا اپنے لیے, ٹھیکیدار ہوگا اپنے لیے, لیکن یہ جو سب سے آگے آ کے بیٹھا ہے نا, یہ بھی حضور کا اتنا ہی سگا ہے جتنا تو سگا ہے. اس کا بھی رشتہ حضور سے اتنا ہی گہرا ہے جتنا گہرا تیرا رشتہ ہے. اور تجھے اٹھانے کا حق اس لیے نہیں کیونکہ محفل میں پہلے یہ آیا ہے اور یہ خود نہیں آیا, اسے سب سے پہلے مدینے والے نے بلایا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان اعلی حضرت عرس مبارک. کبھی نہ ہٹایا کرو, کبھی نہ ہٹایا کرو, بیٹھ جایا کرو جہاں جگہ مل جائے. کسی کو اٹھایا نہ کرو. اور جب یہ بچے بیٹھے ہوا کریں نا تو ان کے لیے بیٹھ جایا کرو. بجائے کیوں معلوم؟ اس لیے کہ ہم اتنے گناہگار ہیں کہ ہماری شکلیں ایسی نہیں کہ جنہیں دیکھ کے رحمت برسے. لیکن جب محفل میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو پھر یہ وہ جماعت ہوتی ہے جن کے اٹھے ہاتھ کبھی خدا بھی خالی نہیں لوٹاتا ہے. اس لیے آ کے بیٹھ جایا کرو. محفل چونکہ عرس کی ہے اس لیے چند ضروری باتیں کر لو. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ جی کرم. خدا سلامت رکھے سارے لوگوں کو. سید زادے کی محفل اور میرا امام ہمیں سیدوں کا ادب سکھا کے گیا ہے. انہوں نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا میں کلی جس میں حسین اور حسین اور حسن پھول. یہ بڑے گھرانے کے لال ہیں. اور یاد رکھنا بڑے گھرانے کے لال بھی بڑے ہی ہوتے ہیں. امام حسن کے دروازے پہ سائل آ گیا, اس نے چوکھٹ بجائی, آواز آئی کون؟ کہا سائل ہوں. سنا ہے فاطمہ کے بیٹوں کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. میں خالی جھولی لے کے آیا ہوں, مجھے سیدوں کے گھر کا صدقہ عطا ہو. جانتے ہو اس صدا کو سن کے امام حسن جب گھر سے نکلے نا تو اتنی بڑی تھیلی سکوں کی اٹھا کے لائے کہ اکیلے مانگنے والے کی اٹھانے کی طاقت نہیں تھی. اللہ اللہ, یہ بڑے گھرانے کے لال ہوتے ہیں. بڑے گھرانے کے لال. جب اس نے دیکھا اس سے نہیں اٹھی, کا حضور یہ کیسے لے کے جاؤں؟ فرمایا کچھ منٹ دے. آپ گئے بستی میں مزدور لے کے آئے, مزدوری جیب سے نکالی, مزدور کی ہاتھ میں رکھی اور ان سکوں کے 2 حصے کیے. آدھے سائل کو دیے, آدھے مزدور کے سر پہ رکھے. فرمایا جہاں تک یہ جاتا ہو پہنچا گیا. اور جب سائل جانے لگا امام حسن نے آواز دے کے کہا تھا او آنے والے ذرا ٹھہر تو سکی. اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا, کہا شہزادے کیا بات ہے؟ آپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کے کہتا ہے حضور کیا غلطی ہو گئی ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو کس لیے ہے؟ کہتے یار میری آنکھ میں آنسو اس لیے آ گئے, میں چاہتا ہوں جاتے جاتے معافی دے جا. کہا کس بات کی معافی ہے؟ کہ میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا, میں نے بھیک تو دی کی تھی لیکن اپنے دروازے پہ کھڑا رکھا, اس کے لیے معافی دے جا. اللہ کو اکبر چیخ نکلی. اس نے کہا کس گھرانے کے لال ہو, دولت بھی حد سے زیادہ دے رہے ہو, معافی بھی خود مانگ رہے ہو. بریلی سے آواز آتی ہے آتا ہے فقیروں پہ, انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو, منگتا تو کہ منگتا کوئی شاخوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکرایا.
چوکھٹ ہے، واہ یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، یہاں سے کوئی نہیں جاتا. کیوں؟ یہ تو اس باپ کے لال ہیں جن کی عظمتوں کے جھنڈے عرشوں پہ لہرا رہے ہیں، جن کی عظمتوں کا حال یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سیدوں کی جب بھی محفل لگا کرے منگتے بن کے بیٹھ جایا کرو، بھکاری بن کے بیٹھ جایا کرو. گارنٹی ہے سیدوں کی محفل سے کوئی خالی نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ جہاں زمین پہ سیدوں کی محفل سجتی ہے اس طرف نجف اشرف سے حیدر کرار دیکھتے ہیں، جنت البقیع سے خاتون جنت فاطمہ زہرا دیکھا کرتی ہیں. جب میں اپنے بیٹے کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتا تو کیا لگتا ہے علی کے بیٹے کی محفل ہو کوئی خالی چلا جائے، یہ خیبر کے در اکھیڑنے والے حیدر کو کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ اس لیے سیدوں کی محفل میں بھکاری بن کے بیٹھا کرو. مرضی آپ کی، آپ جس شان سے بیٹھے. جی میں تو سبحان اللہ نہیں کہوں گا، میں زمیندار آدمی، میں کروڑوں کا مالک ہوں. سنو، سبحان اللہ کہنا غریبوں کا کام نہیں، عاشقوں کا کام ہے. واہ، عاشقوں کا کام. کس کا کام ہوتا ہے؟ عاشقوں کا کام ہوتا ہے. لیکن لینے کے اصول ہوتے ہیں، ادب ہوتے ہیں. ہمارا نظریہ کیا ہے؟ معاف کیجئے گا اگر بات کڑوی لگ جائے، معاف کرنا. ہم تو سوچتے ہیں مرید ہو جائیں اور پھٹ سے تعویذ مل جائے. صحیح بات ہے، مرید ہو جائے پھٹ سے تعویذ مل جائے، مرید ہو جائے پھٹ سے تعویذ مل جائے، ڈوری مل جائے، بس پیر کا یہی کام. اور ذرا سا ڈوری لے کے بھی کام نہیں ہوا نا تو پھر کہہ رہا پیر صحیح نہیں ہے. میری مرغی کھو گئی، پیر صاحب نے بتائی نہیں. ہماری یہ نظریہ ہے، تبھی ہم خالی رہتے ہیں. سنیں، میں ایک بات بتاؤں، پیر کا مرید سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے اور ادب کیسا ہونا چاہیے. بالکل سچ ہے. ادب کیسا ہونا چاہیے پیر کا. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں گزرے، نام ہے شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ. کیا نام بتایا میں نے؟ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. توسا شریف میں ان کا مزار ہے. شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک خادم تھا جس کا کام تھا حضرت کے بال بنانے کا، سر مونڈنا، یہ لبے تراشنا، ٹھیک ہے نا، بال وغیرہ حضرت کے کاٹنا، یہ کام تھا. ہاں کیا بولتے ہیں؟ باری نائی بول رہے. حضرت کا نائی تھا. سنیے، حضرت کا نائی تھا. اس کا بیٹا 2 سال کا تھا کہ غائب ہو گیا. ٹھیک ہے جی. آیا حضرت کی بارگاہ میں، بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج بیٹا نہیں مل رہا ہے، آپ اپنے پیر صاحب سے جا کے کہیے کہ دعا کریں بیٹا مل جائے. وہ آئے پیر صاحب کی بارگاہ میں، وہ کہنے لگے حضور بیٹا غائب ہو گیا ہے، مل نہیں رہا ہے. اتنا کہا اور پیر نے کوئی جواب نہیں دیا. جانتے ہو، ایک بار کہنے کے بعد جبکہ پیر نے ہاں یا نہ کوئی جواب نہیں دیا تھا، 18 سال بیت گئے، دوبارہ بیٹے کی بات نہیں کہی تھی. کتنے سال؟ 18 سال. بتا رہا ہوں ملتا کیسے. 18 سال بیت گئے کیا بات، اور بیٹا پلٹ کے نہیں آیا. تو باپ تھا، باپ مضبوط زیادہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ باپ کو بیٹے سے پیار نہیں ہوتا ہے. جی مضبوط کلیجہ ہوتا ہے. 18 سال بیت گئے. ایک دن گھر میں نے اپنے پیر کی بات کا ذکر چھیڑ دیا. بیوی نے کہا منہ بند کرو، دوبارہ اپنے پیر کا نام نہ لینا گھر میں. کہا کیوں؟ کہ بڑا پیر پیر کرتے ہو، میرا پیر یوں، میرا پیر یوں. 18 سال ہو گئے، تمہارا پیر بیٹا نہ بتا سکا. اللہ.
آج کے بعد گھر میں اس کا نام نہ لینا، گھر کے دروازے کے باہر بات کرنا۔ اگر تمہارا پیر لائق یا قابل ہوتا تو میرا بیٹا لا دیتا۔ آج دل میں آگ لگی مرید کے، ایک چوٹ لگی، پیر کی خبر آ گئی، جاؤ جا کے ہمارے مرید سے کہو ہمیں سر منڈانا ہے، آ جائے۔ خبر ملی، دوڑ جاتے ہیں۔ شاہ سلیمان توسوی بیٹھے ہوئے ہیں، کہا یار بال بڑے ہو گئے ہیں، ذرا انہیں مول تو دے۔ اب دیکھیے گا جیسے کہ مرید نے اپنا جو اس طرح تھا وہ پیر مرشد کے سر پہ رکھا ہے، بال صاف کرنے شروع کیے ہیں۔ پھر بیوی کی بات یاد آ جاتی ہے، آج کے بعد پیر کا ذکر گھر میں نہ کرنا۔ اللہ اکبر، چوٹ ایسی تھی کہ ہمت کرتے ہیں کہوں پیر سے دوبارہ، لیکن عشق کہتا ہے خبردار، 18 سال پہلے کہہ تو چکا ہے، اب کہنے کی کیا ضرورت رہ گئی ہے۔ لیکن پھر بیوی کے تانے نے مجبور کیا، اسی شش و پنج میں ہے کہ آنکھیں بھیگ جاتی ہے، آنکھ کا ایک آنسو قطرہ بن کے اس پیر کے سر پہ ٹپکا ہے۔ جیسے آپ کے سر پہ آنسو کا قطرہ گرا ہے، آپ کے سر کے آگے بال صاف ہو چکے تھے، تب آپ کے سر پہ آنسو کا قطرہ گرا، آپ نے مرید کا چہرہ دیکھا، فرماتے کیا بات ہو گئی ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا حضور اگر مجبوری نہ ہوتی آج بھی میں اس کو برداشت کر لیتا، آج میری بیوی نے مجبور کر دیا ہے، اتنا بڑا تانا دیا ہے کہ آج بات سینے کے آر پار ہو گئی ہے۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور 18 سال بیت گئے ہیں، ایک دن میں نے آپ سے آ کے کہا تھا بیٹا غائب ہو گیا ہے، سرکار 18 سال ہو گئے ہیں میرے بیٹے کا پتہ نہیں چلا ہے، اتنا کہتے رہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تجھے کیا چاہیے؟ کہا سرکار بیٹا چاہیے۔ کہا جلدی کر میرا سر مونڈ دے۔ پیر مرید نے جلدی پیر کے بالوں کو صاف کیا۔ کہا حضور حکم کیا ہے؟ کہا جا تو گھر کی طرف دوڑ، دیکھ جا کر کے کہ تو پہلے گھر آتا ہے یا تیرا بیٹا پہلے آیا ہے۔ لاجواب لاجواب، زندہ باد، کیا کہنے، ماشاءاللہ، واہ۔ کتنے سال؟ 18 سال۔ بولے کتنے سال؟ یہ ادب ہوتا ہے پیر کا، یہ نہیں ڈوری کے نیچے پڑ گئے، حضور ڈوری، حضور ڈوری، حضور ڈوری، ہاں حضوری کہتے ہیں، ہاں ڈوری صحیح بات۔ وہ اللہ والوں کے کانوں میں بات پڑھنے کی دیر ہوتی ہے، ڈوری میں تو راز چھپا کے رکھتے ہیں، ہاں ڈوری میں راز چھپا کے رکھتے ہیں، سچ بات ان کے کانوں تک آنی ہوتی ہے۔ سنیں اب فرمایا دوڑ کے جا، دیکھیں تو پہلے گھر پہنچتا ہے یا بیٹا پہلے آ جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ جیسی گئے گھر دیکھا لوگوں کی بھیڑ لگی ہے دروازے پہ، وہ باتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کون اجنبی ہے کون اجنبی۔ کہا کدھر ہے؟ کہا تیرے گھر کوئی جوان آ کے بیٹھ گیا ہے، وہ نکل ہی نہیں رہا، اللہ جا ہی نہیں رہا کہیں۔ کہنے لگے میں بھی تو دیکھوں۔ بیٹے جب جدا ہوا تھا 18 سال پہلے، عمر کتنی تھی؟ 2 سال۔ 2 سال کی، کتنی؟ 2 سال۔ 2 سال بیٹے کی، لیکن خون کو پہچانتا ہے، بے شک، یہ یاد رکھیے، صحیح بات، خون کو پہچانتا ہے۔ مرید جا کے بیٹے کے سامنے کھڑا ہوا ہے، دیکھتا رہا، اچانک چیخ مار کے کہتا بیٹے، اس نے کہا ہاں بابا۔ جیسے اتنا کہا ایک دوسرے سے لپٹ کے بے تحاشا روئے، روتے رہے، جتنے کھڑے تھے سارا تماشا دیکھ کے رو رہے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا لو میرا بیٹا آ گیا ہے۔ اس نے کہا آج مجھے باپ کے کلیجے سے مل کے ٹھنڈک آج مل گئی ہے۔ لوگوں نے بٹھا کے پوچھا بتا تو سکی 18 سال کے بعد تجھے باپ کا کیسے پتا چلا؟ اب بیٹے کا جواب سنیے گا۔ اس نے کہا ابا جی آج سے 18 سال پہلے جب مجھے قبیلہ اٹھا کے لے کے گیا تھا، ایک خاندان کے لوگ اٹھا کے لے کے گئے تھے، ان کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، وہ غیر مسلم تھے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب مجھے خیال آیا ہے تو میں سوچتا رہتا تھا یار میں کہاں آ گیا ہوں، میرا باپ کون ہے، میرا گھرانہ کہاں ہے۔ کہا 18 سال بیت گئے، کبھی مجھے گھر کے راستے کا پتہ نہ چلا۔ کہا بیٹے آج کیسے آ گیا؟ ابا کیا بتاؤں، آج بھی سواری تیار کر رہا تھا، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، چہرہ نورانی تھا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ انہوں نے کبھی مجھے دیکھا تھا۔ آپ کہتے ہیں بیٹے کیا تم نے
پہچان لو گے؟ کہا بڑی آسانی سے۔ کہا کیسے؟ کہا ابا جی جب وہ آئے تھے ان کے آدھے سر پہ بال تھے، آدھے پہ نہیں تھے، خدا کی قسم طرف جاتے گئے، ہاتھ پکڑا بیٹے کا، شاہ سلیمان کے قدموں میں لائے، کہا پہچان تو سکی، کہیں یہی تو نہیں ہے؟ اس نے قدم پکڑ کے کہا تھا پیدا کرنے والے رب کی قسم یہ وہی چہرہ ہے جو وہاں سے اٹھا کر مجھے یہاں لے آیا۔ لاجواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اولیاء کرام، ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بھائی یہ ہوتے ہیں بزرگ ہمارے، ان سے عقیدت ایسی ہونی چاہیے، صحیح بات، ان سے عقیدت ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے۔ ہے کیا مسئلہ؟ ہم جیتے جی تو قدر نہیں کرتے، مرنے کے بعد مزار پہ پڑے رہتے۔ صحیح فرمایا، کاش جیتے جی قدر کرنا، ان کے قدموں میں پڑے رہتے، بہت اچھا پیغام۔ کاش ان کے قدموں میں پڑے رہتے۔ اور یاد رکھیے قدر مردم بعد مردن، انسان کی قدر اس کے جانے کے بعد پتہ چلتی ہے۔ ہم نے کیا چیز کھو دی ہے، ہمارے بیچ سے کیا چلا گیا۔ آپ لاکھوں منقبتیں پڑھی جائیں، صحیح، اب کروڑوں شعر لکھ دیے جائیں، مگر خدا کی قسم اب قیامت تک حبیب ملت کوئی تمہیں زمانے میں نظر نہیں آئے گا۔ حق ہے، حق ہے، واہ۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے۔ دھام نگر والو، وہ عظیم ہستی تھی جس نے اپنے وجود کو ایک سادہ سے لباس میں چھپا رکھا تھا، بے شک سچ، ورنہ کوئی ایسا رئیس اعظم کا شہزادہ لا کے تو دکھاؤ جس کے بدن کے کپڑوں کا ہمیشہ ایک ہی رنگ رہتا ہو اور ایک ہی سادگی رہتی ہو، اور جو اپنے وجود سے یہ اعلان کرتا پھرتا ہو میلا لباس دیکھ کے یوں فیصلہ نہ کر میں کون سا درخت ہوں یہ پھل بتائے گا، پھل بتائے گا۔ واہ واہ مفتی صاحب زندہ باد۔ سچ بتاؤں میں نے سامنے سے وہ جنازہ نہیں دیکھا، لیکن میں نے ایک جنازہ تاج الشریعہ کا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ صحیح بات، اور یاد رکھیے گا لوگ چیختے پھرے، ہزار الزام لگاتے پھرے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس بات کو، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، جو پوری زندگی ان کی مخالفت کرتے رہے نا، ان کے جنازے کے بعد ان کی دل کی دنیا بھی اجڑ گئی ہوگی۔ یہ کلیئر ہے، کلیئر، بالکل۔ جو ان کی مخالفت کرتے رہے ان کے جانے کے بعد ان کی دل کی دنیا بھی اجڑ گئی ہوگی، ان کو بھی احساس ہوا ہوگا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا تھا لوگوں کون حق پہ ہے اور کون نہیں ہے اس کا فیصلہ جنازے کریں گے، جنازے کریں گے۔ واہ کیا بات ہے، بہت بڑی بات، واہ واہ مفتی صاحب، واہ۔ کون حق پر ہے اور کون حق پہ نہیں ہے اس کا فیصلہ، اس کا فیصلہ جنازے کریں گے۔ واہ، کیا جنازے خود اٹھ کے چلیں گے؟ ہاں، کیا جنازے ہوا میں اڑیں گے؟ نہیں، آہا، یہ لوگوں کا ٹھاٹے مار کا سمندر بتائے گا کہ حق کس کے ساتھ تھا اور باطل پہ کون کھڑا۔ لاجواب لاجواب، زندہ باد زندہ باد۔ اپنوں میں کھڑے ہو کر کے ان کی داد وصول کرنا آسان ہے، آسان ہے، اپنوں کے بیچ اپنے نعرے لگوا لینا آسان ہے، آسان ہے، اپنوں کے دلوں میں اپنی حکومت کا پرچم لہرانا آسان ہے، لیکن حبیب ملت اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو رہتا تو اڑیسہ میں تھا، اس کی محبت کا سکہ پورے ہندوستان کے عاشقوں کے دلوں پہ چلتا۔ بے شک حق ہے، لاجواب لاجواب لاجواب، زندہ باد۔ جو کامیابیاں لوگ چیخ چیخ کے نہ کر پائے، سچ، ہاں جو کامیابیاں لوگوں نے تقریر کے باوجود حاصل نہ کی، میرا حبیب ملت چپ رہ کر کے وہ کامیابی حاصل کر کے واہ زندہ باد، چپ رہ کر کے لاجواب لاجواب۔ کیا نہیں دیا تمہارے اڑیسہ نے؟ کیا نہیں دیا؟ کون سا ستم نہ کیا تمہارے اڑیسہ نے؟ کون سی جفا نہ کی تمہارے اڑیسہ نے؟ کیا بگاڑنے کی کوشش نہ کی تمہارے اڑیسہ نے؟ کیا ان کے خلاف FIR نہیں ہوئی؟ کیا ان پہ مقدمے نہیں لگے؟ کیا انہیں جیل میں ڈالنے کی سازشیں نہیں ہوئی؟ لیکن دنیا گواہ ہے، جب دنیا مل کر کے ان کے نانا کا کچھ نہ بگاڑ سکی تو ان کے نواسے کا بھی کچھ نہیں بگاڑا۔ سرکار حضور مجاہد ملت، حضور حبیب ملت، شہنشاہ خطاب
सका। और सुनो, मसला के आला हजरत वाले हैं हम, बेशक इसमें कोई शक नहीं। मेरे बाद हाँ, फिर कोई 4 लोमड़ियों को लेके बैठे और फिर चिबड़ चिबड़ करे, नहीं ये वो। सुन, आला हजरत वाले लोग हैं, आला हजरत वाले लोग छुप के नहीं छाप के बोलते हैं। बिल्कुल। और हमारे बुजुर्गों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो हमें मुंह छुपा के रोना पड़े। क्या कहने, सच है, ऐसा कुछ किया ही नहीं, किया ही नहीं। वाह, जो हमें मुंह छुपा के रोना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्ग वो कर गए हैं कि हम आखिरी सांस तक सर उठा के उनका जिक्र करते रहे। बेशक, वाह, सच, हक, सर उठा के उनका जिक्र करते रहेंगे। बिल्कुल। बहुत सितम हुए, लेकिन सच्ची बताऊं, मैं तकरीबन कई सालों से यहाँ, कई सालों से, लगभग मुझे 7-8 साल होने वाले हैं उड़ीसा में आते, लगभग तकरीबन। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैंने कभी भी सरकार हबीब मिल्लत को महफिल में बैठ के इस तरह की गुफ्तगू करते नहीं सुना कि जिससे लोग मेरे पाले में आ जाए। सच है हजरत, ये मैं अपनी पूरी जिंदगी का मुशाहिदा आपको बता रहा हूं। जैसे होता है ना कि लोग मेरे हो जाए, हाँ, मेरे हो जाए, बहन से रिश्ता जुड़ जाए। सुनो, अमीरों की फिक्र वो पीर करे जो मोहताज घराने से हो, क्या बात है। और जिसका सिलसिला की अमीर घराने से हो वो भीख लेने के लिए नहीं बल्कि भीख बांटने के लिए पैदा होता है। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद। क्या घराना मेरे मुजाहिद का, आए हाय। रईस आजम के नवासे हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। किसके? रईस आजम उड़ीसा। किसके? रईस आजम उड़ीसा के। कभी भी अपनी तारीफ पे खुश नहीं हुए, हाँ, किसी की बुराई पे खुश नहीं हुए। जब भी बोले मसला के आला हजरत पे बात की। वाह वाह वाह, सच है, हक है। रोना इस बात का नहीं कि वो चले गए, उनको मौत आ गई, वो इंतकाल कर गए, मरना तो सभी को है। जी हजरत, रोना तो इस बात पर है कि जब ताजुश शरिया गए तो कम से कम ये तसल्ली थी कि जिसे बरेली की याद आती थी वो हबीब मिल्लत का चेहरा देख लेता था। अरे वाह वाह वाह, हक है, हक है। तसल्ली थी। अब रोना इस बात का है अल्लाह, कि अब अगर ताजुश शरिया की याद आएगी तो किसका चेहरा देखा करेंगे, है ना। वो वजूद हुजूर हबीब मिल्लत का वजूद था, खुदा सलामत रखे। और यूं ही जनाजे में भीड़ नहीं थी। बेशक, कोई तो राज था ना, कोई तो राज था जिसने लोगों के दिल अपनी तरफ खींच लिए थे, सही फरमाया, है ना। कई मसाइल पे आप देखें, मैं 2 जनाजों की बात करता हूं। पहला जनाजा बरेली में ताजुश शरिया का जनाजा, सही फरमाया। देखा लोगों ने? अल्हम्दुलिल्लाह, कितने लोगों ने देखा इस महफिल में? है कोई? सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, सलामत रहे। दूसरा जनाजा हबीब मिल्लत का जनाजा, कितने लोगों ने देखा? कौन नहीं, सबने देखा, बच्चा बच्चा था। है ना जी। बस मैं हाथ उठा के तस्दीक करा रहा हूं ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि हम चंद लड़कों में बैठ के बात नहीं कर रहे, अहले सुन्नत के एक हुजूम में बैठ के बात कर रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। अख्तर रजा भाई मौजूद हैं जी, करम। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। 2 जनाजे, हबीब मिल्लत का जनाजा और ताजुश शरिया का जनाजा। ताजुश शरिया का जनाजा जब उठा, बरेली शहर में पैर रखने की जगह नहीं थी। सही फरमाया, हक है। क्यों गजाली भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बरेली शरीफ में पैर रखने की जगह नहीं थी। पैर रखना तो छोड़ो, जनाजे के बाद पानी नहीं मिल रहा था बरेली शहर के अंदर। अल्लाह अल्लाह, सैकड़ों किलोमीटर तक होटलों के खाने खत्म। सही बात। और जो जियारत करने वालों की भीड़ थी, बारिश होती रही, लोग इतने पानी में खड़े थे। अल्लाह, है ना भाई?
سودا گران کی گلی میں دھار چل رہی تھی پانی کی، لیکن جوان بھی کھڑا تھا، بچے بھی کھڑے تھے۔ آج کی ویڈیو دیکھو وہ والی تو حیرت ہوتی ہے، کس لگن نے لا کے کھڑا کیا تھا، وہ کون سی چاہت تھی جو پانی بھی نہ مٹا سکا، وہ کون سی لگن تھی جو بارش سے نہ دھل سکی، وہ کون سی چاہت تھی جس نے جگہ لا کر کے قطار در قطار کھڑا کر دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، یہ نظر تب کھلی ہماری، تب جا کے یہ راز کھلتے گئے جب تیسرا دن آیا، جنازے کے لیے جگہ کہیں نہ ملی۔ ہم جیسے لوگوں کو اسلامیہ کی چھت پہ جگہ ملی، ہم بھی کھڑے تھے اور بھی عاشق کھڑے تھے۔ پیاس کی شدت کا عالم یہ تھا کہ ہر کسی کو پانی کی چاہت تھی، دھوپ اپنی زور و شور پر تھی۔ ایک میں نے بوڑھے آدمی کو دیکھا جس کا ایک پیر تھا دوسرے سے معذور تھا، کبھی اٹھتا تھا کبھی بیٹھتا تھا۔ میں نے کہا چچا یہ تو بتا دے اس بھیڑ میں اور اس گرمی میں یہاں تک کیسے آ گیا، تجھے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تجھ پہ تو بڑھاپا تاریخ ہے، کمزور ہے حد سے زیادہ، کچھ ہو گیا تو کیا کرے گا؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہا تھا بیٹے پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، آج تک کوئی نیک کام نہ کر سکا۔ کل ہماری مسجد سے اعلان کیا تھا، ہمارے امام نے کہا تھا بریلی میں جو اختر رضا ہے آج ازہری میاں کا انتقال ہوا ہے، ان کا دفن پڑا تاریخ میں ہے، ان کے جنازے میں شرکت فرمائیے۔ میں نے اپنے محلے کے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھا یہ ازہری میاں کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ ان کا چہرہ دیکھو تو مفتی اعظم یاد آتے تھے، مفتی اعظم دیکھو تو غوث اعظم یاد آتے تھے، غوث اعظم دیکھو تو رسول اعظم یاد آتے تھے۔ میں نے کہا بتا تو سکی وہ کتنے بڑے آدمی ہیں؟ تو مجھ سے کسی نے کہا تھا وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اس نے کہا بیٹے زندگی کا کچھ نہیں پتا ہے، موت کب آ جائے میں تو یہ سوچ کے دفن میں آیا ہوں ان کی نماز جنازہ پڑھ لوں، اگر موت آ بھی گئی رب پوچھے گا کیا لے کے آیا ہے تو فخر سے کہوں گا تیرے اختر کا جنازہ پڑھ کے آ گیا۔ لاجواب لاجواب زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، شہنشاہ خطاب۔ اللہ اکبر۔ یہ جنازہ کس کا؟ سرکار حبیب تاج الشریعہ کا جنازہ تھا۔ اب چلو دھام نگری مجاہد کی نگری میں، مجاہد کی نگری ہے نا۔ میں تو باہر تھا، مجھے جب اس کی کلپ ملی، نہیں وہ فون پہ تو خبر مل گئی تھی، لیکن جو ویڈیو ان کے ایمبولینس کی بنائی تھی لوگوں نے، میں نے اس میں بچوں کو پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اللہ، کتنے بجے کی تھی وہ؟ 11 ساڑھے 11 رات کو۔ مان لیجیے 12 ہی مان لو، کچھ 1:30 بتا رہے ہیں کچھ 2 بتا رہے ہیں، ہے نا، 12 مان لو۔ 12 بجے بچے ایمبولینس کے ساتھ دوڑ رہے تھے۔ کوئی کسی غیر سے اتنا پیار تو نہیں کرتا نا۔ ہم تو دیکھتے محلے میں جنازے رات بھر پڑے رہتے ہیں، لوگ دن نکلے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ وہ کیسا حبیب تھا میرا کہ جس کی محبت کی حکومت صرف جوانوں کے دل پہ نہیں بچوں کے دلوں پہ بھی چلا کرتی تھی، جس سے بچے بھی اتنا پیار کرتے تھے۔ دوڑے جا رہے ہیں لوگ پیچھے پیچھے تیری ایک جھلک پانے کے لیے، تجھے ایک نظر دیکھنے کے لیے بچے دوڑ رہے ہیں، تیری ایک نگاہ کے لیے، تجھے ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ رات کے 1 بجے 2 بجے بچے دوڑ گئے، کوئی تو خاص بات ہوگی نا تجھ میں، ورنہ بچے کہاں کسی سے عشق کرتے ہیں، بچوں کو کہاں کسی سے پیار ہوتا ہے، بچے کہاں کسی سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں بچے دوڑ گئے اور مجھے بتایا گیا کہ وہ آنگن جو درگاہ شریف کا ہے اس میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اتنا بڑا ہجوم۔ بھائی اختر رضا صاحب اور بھائی شبیل صاحب ان دونوں نے بتایا کہ غسل دینے میں ہم ساتھ ساتھ تھے، غسل دینے میں ہم ساتھ ساتھ تھے۔ یہ وہ خوش نصیبی پا گئے ہو تاریخ میں، جب تک حبیب ملت کا ذکر ہوتا رہے گا انہیں غسل دینے والوں کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ آپ نے غسل دے کے ان پہ احسان نہیں کیا، انہوں نے غسل لے کر کے تم پہ احسان کر دیا ہے۔ ہاں جی، یہ بتا رہے ہیں کہ جب غسل دیا گیا، سنیں اللہ والے کسے کہتے ہیں، غسل دیا گیا تو بتا رہے ہیں بدن اکڑا نہیں تھا، بدن اکڑا نہیں تھا، بدن اکڑا اور سکڑا نہیں تھا، اکڑا نہیں تھا،
کہہ رہے گلاب جیسا نرم نازک تھا، گلاب جیسا نرم نازک، اور کہا جب پٹی کھولی گئی تو جو خون نکل رہا تھا وہ بھی تازہ نکل رہا تھا۔ اب اگر تمہیں ولایت کی دلیل چاہیے تو اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ 24 گھنٹے مردہ رکھنے کے لیے لوگ کیمیکل لگایا کرتے ہیں، یہ کون سا کیمیکل تھا جو 3 دن بعد بھی وجود کو سلامت رکھے ہوئے تھا، تازہ رکھے ہوئے تھا؟ تو آج بھی آواز آتی ہے، سوچ زمین میلی نہیں ہوتی، چمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ لاجواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان سرکار مجاہد ملت، فیضان حبیب ملت۔ پولیس والوں، خاص کر کے دھام نگر والوں، بہت بڑی دولت ہم نے کھو دی ہے۔ دعا ہے اللہ اس بڑے خسارے کا نعمت بدل عطا فرمائے، نعمت بدل عطا فرمائے، ابر رحمت تیری مرکت پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ ہاں، اپنی زندگی میں خاموشی سے دین کا بڑا کام کرتے رہے، بڑا کام کرتے رہے۔ دارالعلوم مجاہد ملت ان کی قربانیوں کی عظیم یادگار ہے۔ آج ذکر چل رہا تھا کہ پوری زندگی کمایا، اپنے لیے ایک کمرہ نہیں بنایا۔ صحیح بات، صحیح بات۔ پوری زندگی کمایا بھی تو اپنے لیے ایک کمرہ نہیں بنایا، بس یہی تمنا رہتی تھی دارالعلوم کا ایک کمرہ اور بن جائے، ایک کمرہ اور بن جائے، ایک بلڈنگ اور بن جائے، ایک بلڈنگ اور بن جائے۔ ان قرآن پڑھنے والوں پہ اتنا بڑا احسان کر گئے ہیں وہ، جب جب یہ مدرسے میں قدم رکھیں گے تب تب ان کو حبیب ملت کا چہرہ یاد آتا رہے گا، تب تب۔ مجھے بتایا کہ حضرت کی خواہش تھی کہ 5 مالہ عمارت بنے، تو حضرت نے وہ پوری کی۔ آج رب کے فضل سے اس میں درسگاہ لگی ہوئی ہے۔ ایسا لا کے تو دکھاؤ کوئی، ایسا لا کے تو دکھاؤ پوری زندگی جو ساری کمائی صرف مدرسے کو صرف کرتا رہا، صرف یہی کہ حضور کا دین آگے بڑھ جائے، حضور کا دین آگے بڑھ جائے، حضور کا دین آگے بڑھ جائے۔ اور قسم کھا کے کہتا ہوں، لکھ لو، اربوں خربوں کے مالک کے جنازے کو اتنے بندے نہیں مل سکتے ہیں جتنے ان کے جنازے میں صرف دشمن آ گئے ہوں۔ ہاں، غیر بھی ان کے جنازے میں آئے ہوئے، کیوں؟ کیونکہ پوری زندگی حضور کے دین کے نام کر گئے، پوری زندگی حضور کے دین کے نام۔ اور ایسی خدمت، ایسی خدمت قیامت تک، جب تک اس درسگاہ میں بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی ایک لائن بھی پڑھی جاتی رہے گی، اس کا ثواب حضور حبیب ملت کی قبر میں اترتا رہے گا۔ بڑا کام کر گئے۔ یہ تو وہ میں تعلیمی کام بتا رہا ہوں، اور تعلیم پہ کام کرنے والوں سے خدا بھی راضی ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ تھکے تو نہیں ہے نا ابھی؟ میں بات کر لوں، میں 5 منٹ؟ جی بالکل، 5 منٹ سلامت بولیے، بولیے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ درسگاہ کا تصور کتنا عظیم ہے، درسگاہ کا تصور کتنا عظیم ہے۔ آپ غور کیجئے گا، میں کیا بتاؤں، میں ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا، لیکن جتنے میں نے انہیں جاننے کی کوشش کی اور ان کی زندگی سے جتنا جان پایا ان کی زندگی سے، میں اس کے کچھ حصے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ درسگاہ دارالعلوم مجاہد ملت، اتنی عظیم عمارت، اتنی بڑی درسگاہ، یہ صرف حبیب ملت کے فکر اور ان کی نظریے کی پیداوار نہیں، بلکہ یہ اس نظریے کی اشاعت ہے جو 1450 سال پہلے نظریہ میرے نبی نے مکے اور مدینے میں عطا فرمایا تھا۔ سمجھ رہے میری بات؟ میں سلام کرتا ہوں دھام نگر کے ان غیور مسلمانوں کو جنہوں نے اس ادارے کے بچوں کو اپنے گھر پہ حضور کا مہمان بنا کے کھانا کھلایا ہے۔ بڑے نصیب والے ہو، جاؤ، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ جب پہنچے ہوں گے حبیب ملت مجاہد ملت کی بارگاہ میں اور پوچھا ہوگا، حبیب بتا کیا کر کے آیا ہے، تو اپنی خدمات بتائی ہوں گی،
کہا ہوگا ایک ادارہ بنا کے آیا ہوں جہاں پر قیامت تک حضور کے دین کے نعرے لگتے رہیں گے، اور دھام نگر والوں کے بیچ میں اپنی امانت چھوڑ کے آ گیا ہوں، اتنا بھروسہ تو کر کے آیا ہوں، آج تک وہ قرآن والوں کو کھانا کھلاتے رہے ہیں، آج کے بعد بھی ان قرآن والوں کو اپنے کندھے پہ بیٹھاتے رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ بات ضرور ان کی قبر میں جا ہوئی ہوگی، کیونکہ عام قبرستان کا حکم یہ جب بندہ مرتا ہے وہ قبرستان جاتا ہے، اس سے پڑوس کے قبرستان والے قبر والے ہوتے اس کے پاس آتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ تم تو ابھی آ رہے ہو، ہمارے بیٹوں کا کیا حال ہے، جی ہمارے بچوں کا کیا حال ہے، بے شک ہم نے جو گھر چھوڑا تھا اس کا کیا بنا، ہم نے جو دولت چھوڑی تھی میرے بیٹوں نے کیا کیا اس کا۔ یہ تو عام کی بات ہے، پھر یہ تو خاص تھا نا کوئی، یہ تو کسی کا بھروسہ تھا نا، ہاں یہ کسی کا اعتماد تھا، یہ کسی کا شہزادہ نواسا تھا، ہاں پھر جب یہ گئے ہوں گے تو بات ہوئی ہوگی۔ اس لیے دھام نگر والو جب تک زندہ رہنا اس ادارے سے وفا کرتے رہنا، کرو گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور، اور یہ اعلان کر دو کہ جس طرح حبیب ملت کی موجودگی میں اس کا ہر پڑھنے والا ہمارا مہمان تھا، ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹے کے دور میں بھی اسی طرح اس کا ہر پڑھنے والا ہمارا مہمان رہے گا، بے شک، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور ضرور، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، بے شک۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اور یہ صرف تمہارے مہمان نہیں، یہ حضور کے بھی مہمان، کرم، یہ حضور کے بھی مہمان، حضور پڑھنے والوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میرا تو من کرتا ہے اگر مجھے قرآن والوں کی جوتیاں ملیں تو میں اٹھا کے سر پہ رکھوں، اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جب یہ چلتی ہے تو فرشتے ان کے قدموں میں پر بچھایا کرتے ہیں۔ ہاں عمران بھائی ہماری گاڑی کے ڈرائیور، پتہ نہیں وہ کدھر ہے، گاڑی میں سو رہے ہوں گے، حافظ عمران صاحب جانتے ہو، وہ آپ ہی کے دھام نگر کے پڑے ہوئے جی، ابھی آ رہے تھے لے کے مجھ سے اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں حضرت یہ جو گلی گئی ہے نا یہاں پہ میری جاگیر تھی جی۔ میں سلام کرتا ہوں قرآن والوں کو، اللہ کرے جیسے دنیا میں تم نے کھلانے والوں کو یاد رکھا ہے ایسے ہی آخرت میں ان کھلانے والوں کو یاد رکھ لینا، بڑی بات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، میں بتا رہا ہوں پڑھنے والوں کو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی تھی بہت تیز، اتنی بھوک لگی تھی کہ برداشت نہیں ہو رہی تھی، توجہ ہے، کہتے غیرت بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دیتی تھی اور بھوک کی شدت بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ میں نے سوچا چلو راہ میں چل کے کھڑے ہوں، اگر کوئی خیریت پوچھے گا تو بتائیں گے بھوک لگی ہے، ہو سکتا ہے کہیں کھانے کا انتظام ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں جا کے چوک میں کھڑا ہوا، سب سے پہلے جو میں نے دیکھا حضرت عمر آ رہے تھے، حضرت عمر کو میں نے سلام کیا، انہوں نے مجھے دیکھا، جواب دیا، جب وہ جانے لگے تو میں نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو انہوں نے کہا پوچھو، کہا میں نے مسئلہ پوچھا، وہ جواب دیے اور چلے گئے۔ میں نے سوچا انہوں نے مجھ سے تو خیریت پوچھی نہیں، مجھ سے پوچھا ہی نہیں کیا حال ہے، کیوں کھڑے ہو، کوئی کھڑے ہونے کا ریزن پوچھے، کہتے وہ چلے گئے، میں پھر اداس، پھر دیکھا تو صداقت کا تاجدار ابو بکر آ رہا ہے، کہہ رہے حضرت ابو بکر آ گئے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، وہ جانے لگے، میں نے کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا، کہتے میں نے ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتایا، وہ بھی چل دی، کہتے خیریت انہوں نے بھی نہیں پوچھی، کہتے پھر ان کے بعد دیکھا میں نے نبیوں کے امام تشریف لا رہے ہیں، میں نے حضور کو سلام کیا اور حضور نے میرے سلام کا جواب دیا، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا آقا نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا ابو ہریرہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے تجھے بھوک نے لا کے کھڑا کیا۔ اللہ کہتے حضور نے ہاتھ پکڑا اور گھر کے دروازے پہ لائے۔ میں قرآن والوں سے کہوں گا زندگی میں کوئی بھی مشکل آ جائے تو صحابہ کی سنت سمجھ کے برداشت کر لینا۔ ہم جانتے ہیں ہمارا قائد ہمارے سر پہ دستے شفقت چھوڑ کے چلا گیا ہے، ابھی ماحول کو معیار کو بننے میں وقت لگے گا، آپ کو صبر کرنا ہے، فاقوں میں بھی صبر کرنا ہے، کثرت سے ملے تب بھی اپنے رب کو نہیں بھولنا ہے۔ کھڑے ہو گئے حضور، ہاں آنا، پتہ ہے بھوک لگی ہے تجھے،
لے گئے، آواز دی ازواج مطہرات کو، کچھ ہے گھر میں؟ اندر سے خبر آئی حضور ایک پیالہ دودھ کا ہے۔ فرمایا لاؤ وہی دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے وہ پیالہ دودھ کا دیکھا نا تو پھر تو خوشی کے مارے بانچیں کھل گئی، ایک پیالہ دودھ مل گیا۔ کہتے ابھی میں خوش ہو ہی رہا تھا کہ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جو صفہ پہ قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہیں وہ بھی کئی دن کے فاقے سے ہیں، انہیں بھی بلا لاؤ، انہیں بھی بلا لاؤ۔ واہ 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 واہ۔ کہتے جب بلانے گیا تو ایک نہیں، جی جی 70 کی تعداد میں۔ جی جی کتنے؟ بولو یار سبحان اللہ، تک گئے آپ لوگ، زبردستی کچھ نہیں ہے۔ کتنے؟ جو لوگ کھڑے ہیں اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے، آپ بھی بول سکتے ہیں کتنے؟ 70۔ ابو ہریرہ کہتے میں گیا 70 کو بلا کے لایا، مگر دل کہہ رہا تھا اب کیا ملے گا، 70 لوگ ہیں، ایک پیالہ دودھ ہے۔ کہتے حضور نے سب کو بٹھایا اور پیالہ سب سے پہلے میری طرف بڑھایا۔ کہتے خیال آیا پہلے مجھے پلایا جائے گا، بھوک بڑی تیز کی لگی تھی، لیکن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ دانی جانب سے سب کو پلانا شروع کرو۔ کہتے ہیں جب کہا نا سب کو پلانا شروع کرو تو کہتے ہیں جان میں جان پڑ گئی کہ اب دنیا بھی پی لے گی تو دودھ کم نہیں ہوگا۔ کہتے میں نے پہلے کو پلایا دیکھا دودھ اتنا کا اتنا ہی، دوسرے کو پلایا پھر اتنا کا اتنا ہی۔ کہتے ہیں ایمان مضبوط ہوتا جاتا تھا، میں سب کو پلا چکا، اب آیا حضور سب نے پی لیا، حضور سب نے پی لیا۔ آقا کہتے ہیں ابو ہریرہ تم پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا، پھر میں نے پیا، میرا پیٹ بھر گیا، میں نے جیسے پیالہ ہٹایا آقا کہتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے ہیں میں نے پھر ہونٹوں سے پیالہ لگایا، پھر پیا، پھر میں نے ہٹایا، آقا کہتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے ہیں آقا اب گنجائش نہیں رہ گئی ہے، اور پھر سرکار نے بعد میں پیالہ لیا اور پھر پیا اس دودھ کو۔ ابو ہریرہ بتاؤ کیا حال تھا دودھ کا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں 70 تھے، اگر 70,000 بھی ہوتے سب سے سب سیراب ہو جاتے۔ میرا امام کہتا ہے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیار مصطفیٰ۔ دو باتیں بتانی ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن والوں سے پیار کتنا ہے، پیار کتنا ہے؟ حضور قرآن والوں کی بھوک نہیں بھول رہے ہیں۔ اب یہ جو دارالعلوم میں پڑھتے ہیں یہ صرف آپ کے مہمان نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کے مہمان ہیں، جنہوں نے ان کی خدمت کی ہے، جنہوں نے ایک وقت کا کھانا بھی اگر کھلا دیا ہے تو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یاد رکھنا یہ ایک وقت کا پانی پلانا بھی اگر یہ جنت میں گئے تو تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ اور جنت کی ضمانت بن کے یہ میدان محشر میں نظر آئیں گے، یاد رکھیے گا۔ دوسری بات بتانے کی یہ ہے یہاں پہ پلانا تو سب کو تھا نا دودھ، حضور نے سب سے بعد میں دودھ پیا، کیوں؟ تاکہ دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ جھوٹے میں بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، جھوٹے میں بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے۔ اور کائنات کا مالک 70 صحابہ کا جھوٹا پی کے زمانے کو بتا رہا ہے کہ نفرتیں تب ہوتی ہیں جب الگ الگ برتن میں کھایا جاتا ہے، جب ایک برتن میں کھایا جاتا ہے تو پھر محبتیں پروان چڑھا کرتی ہیں۔ یہ امانت حضور حبیب ملت کی ہمارے بیچ ہے، ہم ان کی ہر امانت اور ہر نشانی کی حفاظت کریں گے۔ بالکل سچ۔ آج ہمارے بیچ ان کی امانت کے طور پہ آپ کے شہزادے حضور حبیب رضا حبیبی ہمارے بیچ ہیں، ہم ان کے شانہ بشانہ اسی طرح رہیں گے جس طرح حبیب ملت کے شانہ بشانہ رہتے ہیں۔ بالکل سچ ہے، کیا پیغام؟ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، ضرور وعدہ کرتے ہیں سارے اس بات پہ، ہے نا؟ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کب تک؟ جب تک یہ مسلک اعلیٰ حضرت پر اسی طرح قائم رہیں گے جیسے ان کے آبا و اجداد قائم رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، حق ہے۔ اللہ ثابت قدم رکھے، واہ، کھڑے ہوں گے، ضرور وعدہ کریں انشاءاللہ، ضرور، الحمدللہ۔ اور ہم یہ عہد کر لیں کہ جہاں ان کا پسینہ گرے گا وہاں اپنا خون گرانے کے لیے تیار رہیں گے۔ بے شک، واہ واہ، یہ یاد رکھیے اور خیال رکھیے گا، خالی مرنے کے بعد 40 کی دیگیں بنا لینا، 10-20 کونٹل لڈووں پہ فاتح کرا دینا، یہ مرنے والے کے سکون کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ بے شک، یہ ثواب کا ذریعہ ہو سکتا ہے
لیکن سکون کے لیے کافی نہیں. سکون جانتے ہو؟ ایک بات بتاؤں اللہ کرے ذہن میں آ جائے. میرا نبی جب اپنی امی کے ساتھ آخری سفر پر تھا، وہ سفر کون سا تھا؟ مکے سے مدینہ شریف. راستے میں میرے نبی کی امی کی طبیعت خراب ہوئی، بخار آیا، طبیعت بگڑی، قافلہ رک گیا. یہ بتانا چاہتا ہوں. ناراض ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں کرم، بہت اچھی. قافلہ رک گیا. قافلہ زور سے، قافلہ رک گیا. حضور کی امی کی طبیعت علیم. قافلے والوں نے کہا، کافی دیر انتظار کیا کہ طبیعت ٹھیک ہو تو لے کے چلیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن طبیعت بگڑتی گئی، سدھری نہیں. قافلے والوں نے سوچا بہت دیر ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پوچھو ذرا ان سے، یہ ساتھ چلیں گی کہ ہم چلے جائیں؟ قافلہ کہاں ہے؟ مقام ابوا میں. کہاں پہ؟ مقام ابوا میں قافلہ رکا ہوا ہے. وہاں سے مکہ بھی دور ہے، مدینہ بھی دور ہے. شام کا وقت اور قافلہ جانے کی بات کر رہا ہے. میرے نبی کی عمر شریف 6 برس ہے. کتنی؟ 6 برس. زور سے 6 برس عمر شریف ہے. بہت غور سے سنیے گا. 6 برس. قافلے نے کہا جائیں. جب اتنا قافلے نے کہا میرے نبی کی عمر شریف 6 برس ہے. امی کا چہرہ دیکھ رہے. بچپن یہ بھی سوال کر رہا تھا، معصومیت پوچھ رہی تھی، امی یہ چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ بھی خیال تھا امی کیا کہتی ہیں. نبی کی امی نے کہا بیٹے اس قافلے کو جانے کی اجازت دے دو. کس کو؟ قافلے کو جانے کی اجازت دے دو. جب قافلہ جانے لگا نا، نبی کی امی کو اور نبی کو اور آپ کے گھر کی ایک خادمہ کو چھوڑ کے نا، تو حضور کبھی قافلے کو دیکھتے تھے، کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے تھے، کبھی ماں کا چہرہ دیکھتے تھے. قافلہ نظروں سے اوجھل ہو گیا. نبی کی امی کی طبیعت اور زیادہ بگڑی. جب اور زیادہ بگڑی نا، تو میرے نبی نے نا اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا. ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے. ماں نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد نا فرمایا ادھر آؤ. ہاتھ پکڑا اور فرمانے لگی. آپ نے نا پھر اپنے گھر کی خادمہ کو بلایا جو ساتھ میں تھی اور فرمانے لگی لے آج سے میری امانت تیرے حوالے ہے. آج سے میری امانت تیرے حوالے ہے. نبی کی امی کے جو جملے تھے وہ بتا رہا ہوں، جس کا اردو میں مفہوم یہ ہے، سنو میری امانت آج سے تمہارے حوالے ہے. اور یاد رکھنا میرے بعد میرا بیٹا رونے نہ پائے، میرے بعد میرا بیٹا رونے نہ پائے. فرمایا تھا سنو، جب مائیں بچپن میں بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں نا، تو بیٹے دیوار سے لگ کے رویا کرتے ہیں. جب کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوتا نا، تو بچے دیوار سے لگ کے روتے ہیں. فرمایا سن، اپنا بیٹا تیرے حوالے کر کے جا رہے ہوں، یاد رکھنا میرا بیٹا کبھی دیوار سے لگ کے نہ رونے پائے. اگر یہ دیوار سے لگ کے رویا تو قبر میں آمینہ کی روح تڑپ جائے گی. یہ جملے میرے نبی کی امی کے تھے. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ مرنے والے کی راحت صرف 4 بھگونے بریانی میں ہے یا 10-5 کوئنٹل لڈو میں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے اگر مرنے والے کو سکون دینا چاہتے ہو اس کی اولاد کو سکون دیا کرو. مرنے والے کو قبر میں خود بخود سکون ہو جایا. واہ واہ، لاجواب لاجواب، زندہ باد زندہ باد. آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، آج وعدہ کریں ہم دھام نگری میں بیٹھ کے کہ اپنے قائد ملت حبیب ملت کے شہزادے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے. وعدہ کرتے نا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، وعدہ کریں انشاءاللہ ہر قدم پہ ان کے ساتھ رہیں گے. جس طرح ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے حبیب ملت کے قدم سے قدم ملا کر کے جان مال تن من دھن سب کی بازی لگائی تھی، اسی طرح ان کے شادی شہزادے کے ساتھ ہم اپنی جان، اپنا تن من دھن سب لگانے کا اعلان کرتے ہیں کہ مسلک کے لیے جگہ ان کا قدم بڑھے گا، وہاں ہم اپنی جانوں کو لے کر زندہ باد زندہ باد، لاجواب. واہ مسلک کے لیے، واہ مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے. اور یہی میرے حبیب ملت نے فرمایا تھا کہ میرے بعد مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنا، فتاوی تاج الشریعہ کو مضبوطی سے تھامے رہنا. یہ بات بھی انہوں نے کہی تھی.
کہی تھی کہ نہیں کہی تھی؟ ہے نا اپنے ادارے دارالعلوم مجاہد ملت کا خیال رکھنا. یہ بھی آپ سے کہا تھا مسلک اعلیٰ حضرت پہ خانوادہ اعلیٰ حضرت. ہاں، اور پھر کہا تھا خانواد اعلیٰ حضرت کو بھی نہیں چھوڑنا واہ ہے نا جی. بے شک. ہاں اس لیے میرے بھائی ان ساری چیزوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. ضرور ضرور. اور دل تھوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیروں کے جھاڑے کبھی خالی نہیں جاتے. بے شک. شیروں کے جھاڑے خالی نہیں جاتے. خالی نہیں جاتے. کیوں؟ کیسے؟ اعلیٰ حضرت گئے تو لوگوں نے نقاب کون سنبھالے گا؟ تو حجت الاسلام آ گئے. حجت الاسلام گئے تو لوگوں نے نقاب کون سنبھالے گا؟ گدی. مفتی اعظم آ گئے. مفتی اعظم کا وصال ہوا، لوگ کہنے لگے لو بریلی کی گود بانج ہو گئی. رب نے مفتی اعظم عطا فرما دیے. مفتی اعظم گئے، پھر اللہ نے تاج الشریعہ عطا کیے. تاج الشریعہ چلے گئے تو رب نے تاج الشریعہ کا شہزادہ قائد ملت اختر رضا عطا فرما دیا. یہ اصول ہے. مجاہد ملت گئے تو عبد الواجد صاحب ہے نا، عبد الوحید صاحب، ہاں، اور وہ گئے تو حضور حبیب ملت. اور حبیب ملت گئے تو حبیب رضا کو چھوڑا. سبحان اللہ. کون؟ حبیب رضا حبیبی. حبیبی. آپ دیکھنا ابھی تو پودا ہے، اسے درخت بننے دو. اللہ اللہ کرے. ابھی کلی ہے، اسے پھول بننے دو. آمین آمین. ضرور. پھر اس کی خوشبو سے آپ دیکھو گے. میں سمجھتا ہوں جس عمارت یا جس خواب کی تعمیر کی کوئی گوشے میں کمی رہ گئی ہوگی، اس کے ایک ایک بالوں پر کو یہ شہزادہ نکھار کے دکھائے گا انشاءاللہ. شرط یہ ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. آپ آئے ہو سید صاحب قبلہ کے مزار پہ. اللہ سب کو سیدوں کے در کی خیرات عطا فرمائے، ان کے در کی برکت عطا فرمائے. جب سیدوں کی محفل لگی ہو یا ان کے آنگن میں بیٹھے ہوا کرو نا، تو پھر جھولی پھیلا کے وہی کہا کرو جو میرے رضا نے کہا تھا، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے. اور پھر دھام نگر والوں کو تو خاص کر کہنا چاہیے قادری کر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ابھی تک جاگ رہے ہو آپ؟ 3 بج گئے. یہ اب تک جاگ رہے ہیں. یہ جاگیں گے. کیا بات ہے. پڑھے میرے ساتھ. قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. کیوں؟ کیوں؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نبی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. کیوں قادری کر، قادری رکھ، کیوں قادریوں میں اٹھا؟ تو میرا مرشد کہتا اختر قادری، اختر قادری، خلد میں، اختر قادری. خلد میں چل. خلد واہ ہرے، قادری کے لیے. خلد واہ ہرے. قادری کے لیے نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. دلہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو بھی عمل ہیں کرتے رہیں، اللہ والوں کے دامن سے جڑے رہیں. جو ہماری کوشش سے ہو جائیں نیکیاں وہ ضرور کیا کریں. باقی کمی رہ جائے گی، اللہ کی رحمتیں قیامت میں کام آ جائیں گی انشاءاللہ العزیز. اسی طرح ہم مسلک اعلیٰ حضرت والوں سے پیار، سبحان اللہ، پیار، اور خود بھی مسلک اعلیٰ حضرت پر ڈٹے رہیں گے. ڈٹے ڈٹے. جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹے گا اس سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں رہے گا، اس سے کوئی ہمارا تعلق، اس سے ہمارا کوئی رشتہ، اس سے ہمارا کوئی معاملہ کوئی نہیں. بس سیدھا تجھ سے اور جنت سے کیا سارے ہی نہیں. سارے غزالی صاحب کو تو غلط بولا لیا. ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی بس جو ہوئی اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہم بھی، مسافر تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ
محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.